بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک طویل گفتگو کی تھی کہ بھارت اور پاکستان جو ہے ان کے درمیان آئندہ کچھ عرصے کے اندر خصوصاً 2019 کے اندر جنگ کی وجوہات کیا ہیں، اور اس میں ایک پس منظر پیش کیا تھا کہ آر ایس ایس جو ہے 1925 سے لے کے اب تک ایک طویل جدوجہد کی ہے تاکہ بھارت کو ایک ایسے ملک میں تبدیل کیا جائے جو کہ قومی ریاست نہ ہو بلکہ ایک مذہبی ریاست ہو۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک اور تانا بانا بھی چھڑا تھا کہ اس کا ایک تعلق اسرائیل کے ساتھ بھی بنتا ہے، اور یہ کیوں ہے؟ اس کے لیے ہمیں تھوڑی سی اسرائیل کی تاریخ کو دیکھنا پڑے گا۔ اسرائیل جو ہے، اس کے بارے میں سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کو جو تاریخ بتائی ہے، اس تاریخ کے اندر اللہ نے ان کو بتایا ہے کہ تم 2 دفعہ شدید خلاف ورزی کرو گے، شدید فساد پھیلاؤ گے، اور دونوں دفعہ ہم تمہارے اوپر ایسے بندوں کو مسلط کریں گے کہ جو تمہیں وہاں سے نکال دیں گے۔ اور وہی کیفیت جو ہے میں اس تفصیل میں جاننا چاہتا ہوں، کیونکہ بہت دفعہ اس پر گفتگو کی جا چکی ہوئی ہے کہ پہلی دفعہ بخت نصر نے ان کو نکالا اور ان کو وہاں پر لے گیا بابل اور نینوا کے علاقے کے اندر، اور پھر دوسری دفعہ جو ہے وہ ٹائٹس جو تھے وہ آئے اور انہوں نے ان کو پوری دنیا میں بکھیر کے رکھ دیا، اور قطعناہم فی الارض امما، ہم نے تم کو مختلف امتوں میں تقسیم کر دیا، کو کہیں رکیں۔ اب وہ دوبارہ جو ہیں، اللہ کہتا ہے قیامت کے نزدیک لفیفہ کا لفظ میں ہم دوبارہ آپ وہاں اس جگہ پہ اکٹھا کر لیں گے جب وعدہ آئے گا آخرت والا۔ اور پھر اگر تم نے وہ حالات پیدا کیے، پھر تم نے پھر نافرمانی کی، پھر تم نے فساد پھیلایا، تو اللہ کہتے ہیں وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، تو پھر ہم وہی کریں گے کہ جو ہم نے پہلے کیا تھا، یعنی ہم تمہیں سخت سزا دیں گے۔ اسرائیل اس خطے کے اندر 1920 سے پہلا یہودی جو ہے وہ اپنی پورا سائش زندگیاں چھوڑ کے وہاں پہنچا ہے، بحر تبریہ سی آف گیلیلی کراس کر کے، اور اس علاقے میں رہنا شروع کیا ہے۔ 3 یا 4 شہر تھے جو ریگستان میں آباد تھے، جشرم تھا، حیفا تھا، جافا تھا۔ یہ پورے علاقے کے اندر یروشلم سے دور تھے، اور ایسی جگہ تھی جس کے بارے میں کسی دنیا کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہاں بسنے والے جو یہودی ہیں، جو یہاں اگر سستے داموں بکنے والی زمین جو اس کے مہنگے پیسے لے کر خرید رہے ہیں اور یہاں بستے چلے جا رہے ہیں، کل کو یہ یروشلم پہ بھی قبضہ کر لیں گے۔ لیکن بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ سارے کے سارے یہودی وہاں ایک خاص مقصد کے لیے آ رہے تھے۔ 1917 کے اندر جب بالفور جو تھے، جو برطانیہ کے وزیر اعظم تھے، انہوں نے ایک ڈیکلیریشن کیا، ایک اعلان کیا بہت بڑا، جسے بالفور ڈیکلیریشن کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر 2 بڑی اہم ترین چیزیں تھیں۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ تاج برطانیہ جو ہے وہ فرسٹ ورلڈ وار جیتنے کے بعد اگر اس علاقے کو جیت گئی تو یہودیوں کے لیے وہاں پر ایک ملک بنائے گی۔ کہاں پر؟ فلسطین میں بنائیں گے۔ اور دوسرا انہوں نے یہ کہا تھا، اور یہ تصور پیدا کیا تھا جو دنیا کی تمام تر ٹیریٹوریل جورسڈکشن کے تصور سے مختلف تھا، کہ دنیا میں کسی بھی خطے میں بسنے والا کوئی بھی یہودی جو ہے وہ ایک قوم تصور ہوگا، اور اس کا پورا حق ہوگا کہ وہاں جا کے آباد ہو جائے۔ تو وہ 1920 میں آتے 1948 میں انہوں نے وہاں اس سلطنت کا اعلان کر دیا، اور وہ سلطنت جو تھی اس میں یروشلم شامل نہیں تھا، اس میں مقدس مقامات شامل نہیں تھے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مقدس مقامات کا بہانہ لے کے بھی وہاں نہیں گئے، بلکہ وہ اس لیے گئے کہ اس علاقے میں ایک دن ان کا مسیح آئے گا، اور وہ مسیح جو ہے وہ تخت داؤدی پہ بیٹھ کے ایک عالمی حکومت کو قائم کرے گا۔ اس کے بعد چوک در چوک یہودی اپنی پورا سائش گھر چھوڑ کے، اپنا کاروبار چھوڑ کے، اپنے معاملات زندگی چھوڑ کے، اپنے بڑے بڑے اسکائی اسکیپر، بڑے بڑے محلات اور بڑے بڑے پلازا چھوڑ کے وہ وہاں پر آ کے آباد ہونے شروع ہوئے، اور پھر انہوں نے اس علاقے کو ایک مرکز بنایا۔ 1967 میں جب انہوں نے یروشلم فتح کیا ہے، اور جب انہوں نے مغربی کنارہ جو ہے جو کہ جارڈن کا حصہ تھا، اس علاقے کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا ہے، اور وہ سینا کے علاقے کے اندر جو وہ علاقہ ہے جہاں پر حماس کی آج کل بادشاہت ہے، وہ علاقہ ہے، اس کو بھی انہوں نے قبضے میں لے لیا۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے اس کا جشن منایا، اور وہ جشن جو ہے انہوں نے پیرس سے منایا، اور اس سے ڈیوڈ بن گوریان نے ایک بات کی تھی کہ دیکھو ایک ملک سے ڈرو، اور وہ ملک ہے پاکستان، اور ہمیں اس کو ہمیشہ اس کو اپنے مقابل میں رکھنا چاہیے، کیونکہ اٹ از آر آئیڈیولوجیکل ایکول، یہ ہمارا نظریاتی دشمن ہے۔ جیسے ہم ایک ایسی قوم کے طور پہ جہاں زندہ ہیں جو مذہب کی بنیاد پر پوری دنیا سے علیحدہ ہوئی ہے، ویسے ہی پاکستانی بھی ایک ایسی قوم ہے جو کہ مذہب کی بنیاد پر علیحدہ ہوئی ہے،
اور یہ قوم جو ہے یہ آپ کا سامنا کرے گا۔ اس کے لیے ان کے لیے بہترین ملک جو تھا پاکستان کو ختم کرنے کے لیے، تباہ کرنے کے لیے، وہ بھارت بنتا تھا۔ اس لیے انہوں نے بھارت سے ہمیشہ تعلقات بہتر رکھے۔ آپ دیکھیں 73 میں انہوں نے پہلی دفعہ بھارت نے ساتھ تعلقات بنائے، کیونکہ اس سے پہلے بھارت جو تھا، نہرو وغیرہ جو تھے یہ روس کے کیمپ میں تھے، اور فلسطینی بھی تھے وہ بھی روس کے کیمپ میں تھے، اس لیے ان کے تعلقات بہتر نہیں ہوئے۔ پہلا سکسس جو ان کو ہوئی ہے اس معاملے کے اندر نظریاتی طور پر یہ ہوئی تھی کہ انہوں نے ہمیشہ فلسطین کے مسئلے کو ایک قومی مسئلہ بنا کے پیش ہونے دیا۔ مثلا فلسطین کے بارے میں کہا گیا کہ یہ یہاں کے رہنے والے لوگوں کے لیے کی جنگ ہے، یہ نہیں کہا گیا یہ مسلمانوں کے قبلہ اول کی جنگ ہے، یہ مسلمانوں کی جنگ ہے، یہ امت مسلمہ کی جنگ ہے، یہ امت مسلمہ پر یہودیوں کا اقتدار نہیں، ایسا نہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ جو پی ایل او جس وقت بنی ہے تو پی ایل او ساری کی ساری جو تھی اس کے اندر زیادہ تر وہ لوگ تھے جو کہ کمیونسٹ تھے، ایون خدا کے منکر تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے خدا کا جنازہ نکالا باقاعدہ کہ خدا کا جنازہ اس کے اندر فلسطین کے اندر، اور اس میں عیسائی بھی شامل تھے، اس میں وہاں کے ایون یہاں کے یہودی بھی کچھ ایسے بھی تھے جو اس کے اندر شامل تھے، تاکہ اس کو ایک نیشنلسٹ موومنٹ بنا کے رکھا جائے اور تاکہ امت کو تقسیم کیا جائے۔ دوسری طرف انہوں نے بھارت کو سپورٹ کیا۔ اب اس وقت صورتحال یہ بنی ہے کہ بھارت کی 95 سال کی محنت، اسرائیل کی 70 سال کی محنت، اس کے اندر انہوں نے ایک ایسی ریاست بنائی ہے، یہ دونوں کنورج ہو رہی ہیں، اکٹھی ہو رہی ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا وہ منظر سامنے آنے والا ہے جب ایک طرف جو ہے وہ جنگ ہوگی جب عیسیٰ ابن مریم والی، اور دوسری طرف جنگ ہوگی جہاد ہند والی۔ یہاں پر جو حالات بنیں گے، اگر 2019 کے اندر 2/3 میجارٹی آ جاتی ہے تو جو ڈرافٹ کانسٹیٹیوشن وہاں بنانا ہے، اس ڈرافٹ کانسٹیٹیوشن کے حساب سے 23 کروڑ مسلمانوں کا جو کہ بھارت میں رہتے ہیں کوئی وطن نہیں رہے گا، انہیں کوئی روہنگیا کی طرح نیشنلٹی دینے والا نہیں ہوگا، اور جب وہ ایسی حالت ہوگی تو پاکستان میں تو آ تو نہیں سکتے لیکن ہندوستان سے لڑیں گے ضرور۔ گیٹوائزڈ ہو چکے ہیں۔ جس دنیا کے اندر آپ سوچیں کہ جس مسلمانوں کے معاملے میں یہ صورتحال ہو کہ ایک کشمیری بچی جو ہے اس کو ریپ کیا جائے، اور دلی میں ریپسٹ کے حق میں جلوس نکلے، اور اس جلوس میں عورتیں بھی شامل ہوں، آپ سوچ لیں کہ مسلمان کے ساتھ کیسی نفرت ہے۔ یہی اسی کو ری انفورس کرے گی اس بی جے پی کو اسرائیل کی مائٹ۔ اسرائیل کی اس حالت یہ ہے کہ اسرائیل دنیا کا سب سے بڑا اسلحہ جو ہے وہ بیچنے والا ملک بن چکا ہے۔ اسرائیل نے پچھلے سال تقریباً $6.8 بلین کا اسلحہ بیچا ہے۔ 87% ڈرون جو ہیں وہ اسرائیل میں بنتے ہیں۔ اور تیسری بات جو اہم ترین بات یہ ہے کہ دنیا کی تمام بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز، 45,000 کمپنیاں ہیں، اس کی 500 کور کارپوریشنز کے ہیڈ کوارٹر جو ہیں وہاں پر شفٹ ہو چکے ہیں۔ دنیا کے تمام بڑے بینک وہاں آ چکے ہوئے ہیں۔ دنیا کی جو میجر سلیکان ایکٹیویٹی ہے، جو کمپیوٹر کی ایکٹیویٹی ہے، جو سیٹلائٹ کی ایکٹیویٹی ہے، اس کی بھی 2 ویلیز جو ہیں انہوں نے وہاں پر اس میں اپنا حیفا کے قریب اور تل ابیب کے قریب بنا لی ہوئی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے صرف ایک دن انہوں نے وہاں سے کمپیوٹر بند کرنے ہیں وال اسٹریٹ میں، اور یہاں کمپیوٹر کھول لینے ہیں، اور اسرائیل ول بی دی مائٹیسٹ آف آل ان دس ایریا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے ارد گرد جتنے بھی ملک تھے انہوں نے اسی قوم پرستی کے نعرے میں تقسیم کر کے ان کو تباہ کر دیا ہے۔ مصر کی قوم پرستی تباہ ہو چکی ہے، مصر اب ایسی طاقت نہیں رہ گیا کہ اسرائیل سے مقابلہ کر سکے۔ اردن کو انہوں نے مکمل طور پہ امریکہ سے کہلا کے اس کے گردن دبوچ چکے ہوئے ہیں۔ لیبنان کے اندر شیعہ سنی فساد اور عیسائی فساد اتنا زیادہ ہے کہ لیبنان والے بھی نہیں سوچ سکتے کہ ہم کبھی اسرائیل کا مقابلہ کر سکیں۔ شام کا معاملہ یہ ہے کہ وہاں تو کچھ تو خون اس طرح ہو چکا ہوا ہے کہ وہ گیا۔ صدام حسین کی حکومت کو انہوں نے امریکہ کے ساتھ مل کے ختم کروا دیا۔ سعودی عرب اور یمن آپس میں لڑ رہے ہیں، اور وہ لڑ بھی کس بات پہ رہے ہیں؟ شیعہ سنی کی صورتحال کے اندر، اور سعودی عرب اپنی حکومت بچانے کے لیے امریکہ کا محتاج ہو چکا ہے۔ اب رہ کے صرف ایک ملک بچتا ہے جو کہ نیوکلیر پاور ہے، وہ ملک جس کے ہاں یہ لفظ بھی نہیں بولا جا سکتا کہ تم اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنا رہو، جس کے پاسپورٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ پاسپورٹ سوائے اسرائیل کے ہر ملک کے لیے جائز ہے، وہ ملک بھارت کا دشمن ہے۔ اسی لیے بھارت اسرائیل کے ساتھ مل کے پاکستان پہ اٹیک کرنا چاہتا ہے۔ یاد رکھیں آگے جو معاملہ آنے والا ہے وہ قرآن کی سورہ مائدہ کی اس آیت کے مطابق ہے کہ تم یقیناً اپنے آپ کے دشمن پاؤ گے 2 لوگ، شدید ترین اشد الناس
शदीद तरीन के दुश्मन होंगे। एक तो वो जो कि खुला शिर्क करते हैं, यानी हिंदू, जिस वक्त दुनिया में सिर्फ वाहिद खुला शिर्क करने वाले वो लोग हैं, और दूसरा यहूदी। और ये दोनों जो हैं, इनका एक इत्तेहाद होगा और पाकिस्तान उस इत्तेहाद से लड़ने में सुरखरू होगा, क्योंकि इज़राइल के लड़ने के लिए मुसलमानों का खैमा शाम के नज़दीक गौता में लगेगा, और भारत से लड़ने के लिए ये सिंध के अंदर खैमा लगेगा, और वो सिंध जो है उस ज़माने का सिंध आज का पाकिस्तान है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।